خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے حقوق کے سب سے بڑے علمبردار ہے۔ اسلام خواتین کے حقوق کا علمبردار ہے۔ مسلمانوں کا ظلم، اس کو آپ اسلام کا ظلم نہ سمجھے۔ لوگوں نے مسلمانوں کا ظلم اسلام کا ظلم سمجھ کر اسلام کے خلاف پروپیگنڈے شروع کر دیے، لیکن اسلام نے تو خواتین کو حقوق دیے۔ اب دیکھیں، بیانیے کو الٹا جاتا ہے۔ اسلام نے خاتون کو حکم دیا ہے، اسی سورہ نور کو آپ پڑھیں اور سورہ احزاب کو آپ پڑھیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، امہات المومنین کو حکم دیا گیا، اور اس کے بعد تمام مومن خواتین کو حکم دیا گیا گھروں کے اندر آرام سے اور وقار سے بیٹھی رہو، اور جاہلیت کے زمانے کے سج دج اور ناز اور نخروں کی طرح نہ نکلا کرو باہر۔ جب نکلنے کی ضرورت آئے تو باپردہ ہو کر باہر نکلو۔ اس میں لوگوں نے مشہور کر دیا کہ یہ تو اسلام ظلم کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ ظلم ہے یا یہ واقعی انصاف، اور انصاف سے بڑھ کر خواتین کو حقوق دیے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ خاتون کو گھر میں بٹھایا، خاتون کے کھانے پینے کی ساری ذمہ داری مرد کی لگائی، اس کے علاج معالجے کی تمام ذمہ داری مرد کی لگائی، اور پھر جب خاتون کو ضرورت پڑے کہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو مرد کی ذمہ داری لگائی گئی کہ تم نے ساتھ جانا ہے۔ اپنا محرم شوہر ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، بھتیجا ہو، بانجا ہو، جو محارم کا بیان سورہ نور نے کیا ہے، تو انہوں نے اس کو الٹ دیا۔ خاتون پر یہ پابندی کیوں ہے کہ وہ اکیلے نہیں جا سکتی؟ اسلام نے پابندی لگائی ہے، یہ ظلم ہے، لیکن یہ پابندی ہے یا یہ سہولت ہے؟ مرد کو جب نوکر مل جائے، ڈرائیور بھی کہیں سے محکمے سے مل جائے، کوئی نوکر مل جائے کہ تمہارے ساتھ جائے گا، فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر تمہارے سارے کام کرے گا، تو بڑا خوش ہوتا ہے، جی مجھے نوکر ملا ہے، سرکار کی طرف سے مجھے نوکر ملا ہے، مجھے کوک ملا ہے، اور مجھے گارڈ ملا ہے میرے حفاظت کرنے کے لیے۔ بڑی فخر سے یہ بات کہتا ہے۔ لیکن خاتون کو اللہ نے بغیر تنخواہ کا نوکر دیا ہے۔ یہ عورت کی مجبوری نہیں ہے، عورت کو پابند نہیں کیا، مرد کو پابند کیا گیا ہے کہ خاتون کو تم نے اکیلے نہیں جانے دینا، یہ کمزور ہے، یہ باہر اپنے معاملات کو نہیں سنبھال سکتی، تم نے ساتھ رہنا ہے۔ اور یہ اسلامی معاشرے کا حسن ہے۔ مسلمان معاشرے میں یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہے، لیکن اگر معاشرہ اسلامی بن جائے، یہ آپ نے فرق تو کیا ہوگا اور معلوم بھی کیا ہوگا کہ اسلامی معاشرہ اور مسلمان معاشرہ میں کیا فرق ہے۔ صاف بات ہے۔ بچوں سے کبھی کبھار تعلیمی اداروں میں سوال کرتے ہیں، ذرا یہ بتائیے مسلم معاشرہ اور اسلامی معاشرہ میں کیا فرق ہے؟ کچھ لوگ جواب دیتے ہیں، کچھ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ دونوں ایک ہی چیز ہے، لیکن بڑا فرق ہے۔ مسلمانوں کا معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں مسلمان رہتے ہیں، لیکن اسلامی معاشرہ وہ ہوتا ہے جس کے تمام قوانین اور پورا نظام اسلام کے مطابق ہوتا ہے۔ تو ہمارا معاشرہ مسلم معاشرہ ہے، لیکن یہ اسلامی معاشرہ نہیں بنا۔ اسلامی معاشرہ تب بنے گا جب اوپر سے آپ کا اقتدار زمام کار، نیک اور صالح اور مومن لوگوں کے ہاتھوں میں آئیں گے، اور وہ نظام قرآن و سنت کا اوپر سے نافذ کریں گے، تب آپ کا معاشرہ پھر اسلامی معاشرہ بنے گا۔ تو مسلم معاشروں میں ظلم ہے، لیکن یہ ظلم اسلام کا نہیں ہے۔ ہم نے اس قرآن کلاس کے نتیجے میں، آج کی اس درس کے نتیجے میں، اپنے آپ کو صرف مسلمان نہیں اور اپنے گھر کو صرف مسلم گھرانہ نہیں بلکہ اسلامی گھرانہ بنانا ہے۔ اس گھرانے کو اسلام کے مطابق ڈالنا ہے، تب اس میں خوشحالی آئے گی۔ تو اگر آپ اپنے گھر کو خوشحال گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس کو اسلامی گھر بنا دو پہلے،
یہ خوشحال گھر بن جائے گا۔ اگر آپ اپنے شہر کو خوشحال شہر بنانا چاہتے ہیں تو اس کو اسلامی شہر بنانا ہوگا۔ اپنی عدالتوں کو خوشحال عدالتیں بنانا چاہتے ہیں تو اس کو اسلامی عدالت بنانی ہوگی۔ پورا معاشرہ اسلامی معاشرہ بنے گا تب یہ خوشحال معاشرہ بنے گا۔ تو ہم نے اپنے اس معاشرے کے اندر ان غیر اسلامی چیزوں کو اور عادات کو نکال کے اس کو اسلامی عادات سے مزین کرنا ہے، اور اس میں بنیادی چیز حیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیا کا حکم دیا تو خواتین کے حقوق کی ایک برمار ہے۔ کتنے حقوق، خاتون کی کوئی ذمہ داری نہیں لگائی، تم گھر میں بیٹھی رہو، البتہ ایک ڈیوٹی حوالے کی، بچے سنبھالنا، بچوں کی تربیت کرنا، یہ تمہارا کام ہے، اور یہ بڑا کام ہے۔ وہ کسی نے بڑا اچھا کہا کہ اگر تمہیں اچھی قوم چاہیے، اچھی قوم اگر چاہیے تو مجھے اچھی مائیں دے دو، اچھی قوم مجھ سے لے لو۔ اس لیے ماؤں کی تربیت مردوں سے زیادہ ضروری ہے۔ عورتوں کی دینی علم اور قرآن و سنت کی تعلیم سے ان کو آراستہ کرانا یہ مردوں کی نسبت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ عورت اپنے پوری گھر کو سنبھالتی ہے۔ عورت اگر تعلیم یافتہ ہے، قرآنی تعلیم، قرآن کا علم اس کے پاس ہے، دین کا علم اس کے پاس ہے، وہ اپنے گھر کو صرف مسلم گھرانہ نہیں، وہ اسلامی گھرانہ بنا دیتی ہے۔ تو اللہ نے عورت کو گھر میں بٹھایا اور اس کے کام کاج ساری ذمہ داری مرد کے لگائی، تو لوگوں نے شوشہ چھوڑ دیا کہ عورت پر تو یہ ظلم ہے گھر میں بیٹھنا۔ تو انصاف کیا ہے؟ انصاف یہ ہے کہ باہر بازار میں نکلو، نوکری بھی کرو، ملازمت بھی کرو، آپ نے ایئر ہوسٹس بھی، فضائی میزبان بھی بننا ہے، کہتے یہ آپ کا حق ہے۔ اب ساری رات ڈائیو سروس میں کنڈکٹر بن کر فیصل آباد سے لاہور اور فیصل آباد سے پشاور اور یہاں سے کراچی، سارے مرد عورتیں جتنے بھی ہوں گی وہ سو رہے ہوں گے، تم نے جاگنا ہے، اور جاگ کر تم نے خدمت کرنی ہے، تم نے لوگوں کو خوش بھی رکھنا ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ تمہارا حق ہے۔ اللہ نے جو حق دیا، گھر میں بیٹھی رہو، مرد کی ذمہ داری ہے کما کر لائے گا اور تمہیں کھلائے گا۔ اس معاشرے نے اسے حق دیا تو کنڈکٹر بنایا، ایئر ہوسٹس بنایا، بازار میں ریسپشنسٹ بنایا، اور بیچاری پریشان حالی میں اپنے ڈاکومنٹ کی فائل لے کر ماری ماری پھر رہی ہوتی ہے، نوکری ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ آپ یقین کریں اس معاشرے نے خواتین کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، باہر ممالک میں، مجھے ایک دفعہ ترکی جانا ہوا تو استنبول کے ایک بڑے ہوٹل میں ہمارے میزبانوں نے ہمارے کھانے کا انتظام کیا تھا۔ رات کا وقت ہے، تقریباً رات کے 12 بجے یا 11 ساڑھے 11 بجے اس طرح کا، انہیں رات گئے، ہم ہوٹل میں گئے تھے کھانے کے لیے۔ وہاں ہم نے دیکھا کہ جو ہوٹل میں نوکر ہیں، بیرے جو ہوتے ہیں، یہ سب عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، 14 سال 15 سال 16 سال کی لڑکیاں ہیں، اور برق رفتاری سے وہ ڈیوٹی کر رہی ہے۔ ہمارے ساتھ 4-5 ہم ساتھی تھے جو یہاں پشاور سے ہم گئے تھے۔ میں نے ان سب کو بتایا ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقے میں یہ وقت ماں باپ کے لطف کا وقت ہوتا ہے کہ وہ گھر میں آتے ہیں تو ان بچیوں سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں، ان کی پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں۔ لیکن اس معاشرے نے ہماری ان بچیوں کو کس طرح ظلم میں لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ یہ بیری بن کر اور وہ ڈیوٹی کر کے وہ برتن لانا لے جانا، ہر کسی کو آرڈر لینا اور ہر کسی کے سامنے ہنسنا اور مسکرانا، یہ اس معاشرے کا ظلم ہے۔ یہ کوئی انصاف تو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے حقوق دیے وہ ہمارے اس معاشرے نے، اور ہم چونکہ دین سے بے خبر ہو گئے تو اس معاشرے میں جو شوشہ مغرب کی طرف سے چھوڑا گیا، ہمارے دشمنوں کی طرف سے چھوڑا گیا کہ انصاف نہیں ہوا،
تو وہ انصاف کو انہوں نے ظلم بنا دیا ہے، اللہ کے حقوق کو انہوں نے ذمہ داری بنا دی۔ حقوق اور ذمہ داریوں میں فرق ہوتا ہے۔ آپ کا کوئی اہم فرد، کوئی آفیسر اپنے دفتر میں بیٹھتا ہے تو آپ پردے لٹکا دیتے ہیں، اس کی گاڑی میں بھی شیشوں کو وہ کالے پردے لگا دیے جاتے ہیں۔ کوئی اگر آئے اور اس کے نوکر سے کہے کہ مجھے ذرا دیکھنے دے، دروازہ کھولے، میں اس آفیسر کو دیکھنا چاہتا ہوں، کہتا نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ بڑا اہم آدمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کے لیے پردے کا حکم دیا، یہ ان کی اہمیت کی نشانی ہے کہ یہ بڑی اہم مخلوق ہے۔ ان کو باپردہ بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور آج کل تو یہ معلوم ہو گیا، اس سے پہلے ایک اور بیماری آ گئی تھی، وہ ڈینگی آ گیا تھا، وہ مچھر۔ تو خواتین نے، وہ ڈینگی نے کیا کام کیا؟ خواتین نے اپنے آستین سب چھپا لیے، اپنے پاؤں کو جراب پہنا دیے، اپنے ہاتھوں کو دستانے پہنا دیے، منہ کے اوپر پورا برقع آ گیا، وہ چھپ گیا ڈینگی کے خوف سے۔ لیکن اللہ کے خوف سے یہ پردہ نہیں چڑھا۔ اور ابھی کہتے ہیں نقاب لینا یہ ظلم ہے۔ اب معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کو جو پہلے سے جو پروٹیکشن دی ہے، اس لیے کہ خاتون عموماً باہر نہیں نکلتی، گھر میں ہوتی ہے، باہر نکلتی ہے تو باہر کا ماحول اس کو متاثر کرتی ہے، یعنی ماحول خراب ہوتا ہے، جراثیم ہے، فلان۔ مرد تو اس کے ساتھ عادی ہے، خاتون عادی نہیں ہے۔ تو یہ حکمتیں ڈھونڈنا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام تعبدی امور جتنے بھی ہے، یعنی اللہ کا ہر حکم ہمارے لیے عبادت کی حیثیت رکھتا ہے، ہم نے عبادت کرنی ہے، اللہ کا حکم ماننا ہے، لیکن حکمتیں بھی سامنے آ گئی یا نہیں آئی؟ اب آپ دیکھیں، جو خاتون پردہ کرتی ہے اور اپنے منہ کو چھپا کر رکھتی ہے مستقل، اسے ماسک کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ قدرتی پروٹیکشن اس کو پہلے سے ملا ہوا ہے، اس نے قبول کر لیا ہے، اور جب اس نے قبول کر لیا ہے تو وہ ماسک پہننے کی ضرورت نہیں، وہ پہلے سے پردہ کر رہی ہے، چہرہ چھپاتی ہے، اور وہ ہر قسم کی آفات اور مصیبتوں سے بچی ہوئی ہے۔ لیکن جو عورتیں پردہ نہیں کرتی تھی، انہوں نے ماسک پہننا شروع کر دیا ہے۔ یہی تو اللہ نے حکم دیا ہے نا، مستقل پروٹیکشن دی ہے۔ اب آپ دیکھیں سورہ نور کی ان آیات کو آپ سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، سب سے پہلے حیا کا حکم وہ غض بصر کی شکل میں ہے۔ جو ہم نے شروع میں حدیث کا حوالہ دیا کہ فرمایا اللہ سے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے جواب دیا تھا، اے اللہ کے رسول، ہم تو حیا کرتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ فرمایا یہ نہیں، حیا کیا ہے، حیا کا حق کیا ہے؟ تو فرمایا ان تحفظ الرأس وما وعا والبطن وما حوا وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَا۔ فرمایا اللہ سے حیا کا حق یہ ہے کہ اپنے سر کی حفاظت کرو، اور سر کے اندر جتنے اعضاء ہے، سر کے اندر کان ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، زبان ہے، منہ ہے، دماغ ہے، یہ سب اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ، اس کی حفاظت کرو۔ آنکھ سے کبھی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، کان سے نافرمانی نہ ہو، ان باتوں کو نہ سنا جائے جن کا سننا اللہ نے منع کیا ہے، ان جگہوں کو نہ دیکھا جائے جن کی طرف دیکھنا اللہ نے حرام کر دیا ہے، زبان سے وہ باتیں نہ کہی جائے جن کا کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اسی طرح دماغ میں وہ نظریہ اور فکر نہ رکھا جائے جسے رکھنا اللہ نے حرام کر دیا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور فرمایا اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، اور پیٹ کے ارد گرد جتنے اعضاء ہے، تو پاؤں ہے، ہاتھ ہے، دل ہے، یہ معدہ ہے جس میں حلال ڈالنا ہے، حرام نہیں ڈالنا، کل کا درس اس کے لیے آپ یاد رکھیں، اور شرمگاہ ہے، اس کی بھی حفاظت کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ اس کی حفاظت کریں۔ اور تیسرا کام بتایا، اور موت کے بعد ریزہ ریزہ ہونا ہر وقت یاد رکھو۔ تو جس نے یہ تین کام کیے اس نے اللہ سے حیا کا حق ادا کر دیا، یہ حیا ہے۔ تو نافرمانی سے بچنا حیا ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا،
سب سے پہلے حیا کا حکم مردوں کو ہوا ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. قرآن کریم کی باتیں بڑی جامع ہے. ایک آیت کے اندر مفہوم کا سمندر ہوتا ہے. یہاں جو بات فرمائی، مومنوں سے کہہ دو اے پیغمبر، مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھے. غض بصر، مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ نظر نیچے رکھنا صرف معنی نہیں ہے بلکہ نظریں بچانا معنی ہے. تو نظر کبھی نیچے دیکھنے سے بچ جاتا ہے اور کبھی اوپر دیکھنے سے بچ جاتا ہے، کبھی دائیں دیکھنے سے بچ جاتا ہے اور کبھی بائیں طرف. مقصد کیا ہے؟ بد نظری سے بچنا ہے، خواہ جس طرف بھی دیکھنا ہو نصیب ہو جائے. آپ کسی پہاڑی علاقے میں ہو، اوپر سے کوئی بڑا پتھر گر کر آپ کے سر کے اوپر آنے لگا ہو، اس وقت یہ نہیں سوچا جاتا اوپر کی طرف بھاگ جاؤ یا نیچے کی طرف یا دائیں یا بائیں. جس طرف بھی بھاگنا ہے اپنے آپ کو ہلاکت سے بچاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر سہم من سہام ابلیس مسموم. نظر شیطان کے زہر آلود، ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے. جس طرح زہر اس لیے بتایا کہ زہر اگر آج کسی نے کھا لیا، آج کوئی نقصان نہیں ہوا، کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا، مہینے کے بعد ہوگا، سال کے بعد ہوگا، 10 سال کے بعد ہوگا، لیکن نقصان ضرور ہوگا. نظر بھی اسی طرح زہر آلود تیر ہے. جب یہ نظر مرد اور عورت کے آپس میں ایک دفعہ مل جاتی ہے، اس زہر کا اثر ضرور ہوگا. لوگ کہتے ہیں نظر میں تو کیا خرابی ہے، دل اگر ٹھیک ہے، نیت اگر صاف ہے تو نظر میں کوئی خرابی نہیں ہے. اصل میں نظر نیت کو اور دل کو خراب بنا دیتا ہے. نظر دل کی خرابی کا باعث بنتا ہے، اس لیے اس کو منع کیا ہے. اور اللہ نے فرمایا یہ بات اللہ کی ہے، میری نہیں ہے، آپ کی نہیں ہے، کسی اور کی نہیں ہے، بات اللہ کی ہے. کیا فرمایا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. یہاں دو انتہاؤں کا ذکر ہے، دو کناروں کا ذکر ہے. ایک ابتدائی کنارہ نظر اور دوسرا آخری کنارہ وہ شرمگاہ کی حفاظت. یعنی بدکاری سے اللہ نے روکا ہے تو کیا طریقہ بتایا؟ نظر کی حفاظت کرو، شرمگاہ خود بخود بچ جائے گی. فرمائے نظروں کو نیچے رکھو، نظروں کو بچاؤ، شرمگاہوں کی حفاظت کرو. مطلب کیا ہے؟ جس نے نظر کو بچایا وہ بدکاری سے بچ جائے گا، جس نے نظر کو نہیں بچایا وہ بدکاری سے نہیں بچ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح اس طرح فرمائی. ہاتھ زنا کرتے ہیں، آنکھیں زنا کرتی ہے، زبان زنا کرتا ہے، پاؤں زنا کرتے ہیں، ہاتھ زنا کرتے ہیں. یہ تمام اعضاء کی اپنی اپنی بدکاری ہے. اور فرمائے والفرج یصدقه او یکذبه. وہ شرمگاہ تو آخر میں یا تو ان سب کی تصدیق کرتا ہے کہ واقعی سب کچھ ہو گیا ہے. اگر بدکاری ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی سیڑھیاں تھی ان سب پہ یہ چڑھ چکا تھا. اور یا تکذیب کرتا ہے. اگر بدکاری نہیں ہوتی اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ بد نظری نہیں ہوئی. شروع سے یہ جو الیکٹرانک سیڑھیاں ہوتی ہے، یہاں بھی ہوتی ہے، باہر ممالک میں اکثر مارکیٹوں میں ہر جگہ. ہمارا کوئی مہمان آتا تھا باہر ایئرپورٹ پر تو ہم اسے کہتے ہیں سیڑھی پہ پاؤں رکھنا ہے لیکن دوسرا پاؤں فوراً رکھنا ہے دوسری سیڑھی پر، کیونکہ اگر آپ نے دوسرا پاؤں فوراً نہیں رکھا تو گر جاؤ گے. اللہ نے فرمایا اس سیڑھی پر پاؤں نہ رکھو جو ابتدائی سیڑھی ہے. نظر کو بدکاری کا ڈاکیا کہا گیا ہے، یہ پیغام رسان ہے. اس سیڑھی پر پاؤں نہ رکھو ورنہ مجبوراً دوسرا پاؤں بھی رکھنا ہوگا. اور دوسرا پاؤں رکھ دیا پھر آپ جب واپس آنا چاہیں گے واپس نہیں آ سکیں گے. وہ الیکٹرانک سیڑھی بجلی کی ذریعے اوپر جا رہی ہے. آپ اگر بیچ میں نیچے آنا شروع کر دیں تو آپ ایک قدم لیتے ہیں، وہ 2 قدم آپ کو آگے لے جا چکی ہے. جس نے بد نظری شروع کر دی اس نے بدکاری کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا. اب آگے یہ جا کے اگر یہ وہاں بدکاری نہیں کرے گا تو اس سے ہوگی بدکاری. اس آخری سیڑھی پر جا کر اگر آپ اس سے اتریں گے نہیں، وہ خود آپ کو گرا دے گی.
اس لیے اس سیڑھی پر قدم نہ رکھو، اور فرمایا اجر کا اعلان فرمایا جس نے نظر کی حفاظت کی، من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ. یہ حدیث قدسی ہے. اللہ نے فرمایا کہ جس نے میرے خوف سے اور میرے ڈر کی وجہ سے اپنی نظر کی حفاظت کی، نظر کو بچایا، میں اسے وہ ایمان نصیب کروں گا جس کی حلاوت اور جس کی لذت یہ اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا. لذیذ ایمان، ایمان کا مزہ چکنا اس شخص کو نصیب ہوتا ہے جو اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے. عبادتوں میں مزہ نہیں ہوتا، ہمارا لذت محسوس نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہمارا ایک وہ محاورہ مشہور ہے نا، ہر وقت لوگ کہتے ہیں، ہر روز ضرورت پڑتی ہے. جو لوگ نمازی ہے یہ ان کی حالت ہے. کھانے کا وقت ہے کہتے جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں تاکہ کھانا آرام سے کھائے پھر. ہوتا ہے نا یہ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا مرتبہ، بڑا اہم سوال تھا اور جواب بھی بڑا فقیہانہ دیا. سوال کرنے والے نے کہا کہ نماز کا بھی وقت ہے اور کھانا بھی تیار ہے، کس چیز کو، کھانے کو مقدم کیا جائے یا نماز کو مقدم رکھا جائے، پہلے کون سا کام کیا جائے؟ فقیہ کا جواب بھی فقیہانہ ہوتا ہے. جواب دیا فقیہانہ جواب. آپ غور سے سنیے تو بڑی جلدی سے سمجھ میں آنے والا جواب ہے. فرمایا مجھے وہ کھانا بہت پسند ہے جس میں نماز کی فکر ہو، اس نماز سے جس میں کھانے کی فکر ہو. یعنی پہلے کھانا کھاؤ، خوب اپنی ضرورت پوری کر لو تاکہ تسلی کے ساتھ نماز پڑھ سکو. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں وضو بڑا ٹائٹ ہو گیا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں تاکہ بعد میں یعنی وضو نہ کرنا پڑے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. حقن کا لفظ، جو حقن ہو، حقن بھاری کو کہتے ہیں جو چھوٹے پیشاب یا بڑے پیشاب کی وجہ سے بھاری ہو گیا ہو یا ویسے پیٹ بھاری ہو گیا ہو، ایسی صورت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. پہلے اپنے آپ کو فارغ کر لو، تسلی کے ساتھ نماز پڑھو. یہ جو ہمارا طریقہ ہے، ہم یہاں اس آیت کی روشنی میں کہ ہم بدکاری سے اپنے آپ کو اگر بچاتے ہیں تو ہم نے نظر کی حفاظت کرنی ہوگی. نظر کی حفاظت کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذت، حلاوت، یہ آپ کھانا کیوں مؤخر کرتے ہیں کہ آرام سے کھائے؟ اس لیے کہ کھانے کی لذت آپ کو محسوس ہو رہی ہے اور نماز میں لذت محسوس نہیں ہو رہی، اس لیے جلدی جلدی پڑھنا چاہتے ہیں. آپ کو ضرورت کے مطابق کھانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 5 منٹ نہیں لگتے. وہ جو ایک روٹی آپ کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ سالن، یہ 5 منٹ بلکہ 2-3 منٹ میں یہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے. لیکن دسترخوان بچاتے ہیں، یہ جو کیڑا وغیرہ سلاد آپ بناتے ہیں، پرانے زمانے میں تو ہم جس طرح سلاد کو پیاز کھاتے تھے یا کیڑا کھاتے تھے، وہ تو معلوم ہے، اس کو اپنی تفصیلات بہت جلدی جلدی بڑے آسانی کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے. کیڑا آپ کاٹے نہ بھی، صاف نہ بھی کر تب بھی کھا سکتے ہیں. لیکن کیڑے کو صاف کیا جائے گا، اس کو کاٹا جائے گا، اس میں پھول بنائے جائیں گے، اس میں ٹماٹر کا پھول کبھی بنے گا، کبھی پیاز سے پھول بنائیں گے، کبھی سلاد کے پتوں کو کیسے رکھیں گے، کبھی ترتیب سے دوسری طرح، ایک طرح مہمان کی کے سامنے مختلف شکلوں میں اس کو رکھا جاتا ہے. اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور کچھ نہیں ہے. کھانے کی لذت ہمیں محسوس ہوتی، مزہ لینا چاہیے. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں وہ چائے پینا جس طرح بھی ہو لیکن اس میں اتنا مزہ نہیں ہے جتنے چائے کی پیالی کی آواز میں مزہ ہے. اب اس میں یہ لذت، لیکن اگر نہیں ہے ہمیں حاصل تو نماز کی لذت حاصل نہیں ہے، ایمان کی لذت نہیں. اس لیے ہم جلدی جلدی پڑھنا چاہتے ہیں. فرمایا عبادت کی لذت اگر چاہیے، اب سنیے حدیث کو. فرمایا ما من مسلم ينظر الى محاسن امرأة ثم يغض بصره الا اخلف الله له عبادة يجد حلاوتها.
کوئی مسلمان شخص ایسا نہیں ہے کہ کسی غیر محرم خاتون کے حسن اور جمال پر اس کی نظر پڑی، فوراً نظر روک لی، منع کر دی، نظر نیچے کر لی، دیکھنا بند کر دیا، اسی وجہ سے وہ پہلی نظر معاف ہے۔ لیکن اس کے بعد دیکھنا معاف نہیں ہے تو اس نے نظر کو نیچے کیا، دیکھنا بند کر دیا۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو روکا ہے۔ جو اللہ کے خوف سے اس نے نظر کی حفاظت کی، اس عورت کو دیکھنا بند کر دیا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی عبادت نصیب فرمائے گا جس کی حلاوت اور جس کی لذت یہ اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا۔ تو فرمایا اپنی نظر کی حفاظت کرو، شرمگاہ کی حفاظت خود بخود ہو جائے گی۔ اور فرمایا مومنوں سے کہہ دو ذالک ازکا لہم، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ پاکیزگی کیسی؟ دونوں قسم کی پاکیزگی، جسمانی طور پر بھی پاکیزہ رہو گے اور اخلاقی طور پر بھی پاکیزہ رہو گے۔ ایڈز کی بیماری 1983 میں نکلی، حکم کب ہوا تھا؟ 1400 سال پہلے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور اللہ نے فرمایا تھا مومنوں سے کہہ دو ذالک ازکا لہم، یہ ان کی پاکیزہ رہنے کا ذریعہ ہے۔ ہم نے نہیں مانا۔ 1400 سال کے بعد نتیجہ نکلا ایڈز کی شکل میں کہ علاج ہے کسی کے پاس؟ ملکوں کے ملک تباہ ہو رہے ہیں، اور آج کے اعداد و شمار کے مطابق کوئی 4 کروڑ سے زیادہ دنیا میں ایڈز کی مریض ہے، اور ان کے بارے میں یہ رپورٹ ہے، یہ جو ایڈز کنٹرول پروگرام والے ہیں، آپ ان سے ان کا لٹریچر ذرا لے لیں کبھی انتظار اگر بیٹھنے کا موقع ملے، اس میں باقاعدہ وہ بتاتے ہیں کہ یہ 4 کروڑ یا 5 کروڑ لوگ جو ابھی ایڈز کی مریض ہیں، یہ بھی مریں گے، لیکن تب مریں گے جب اپنے سے دگنی تعداد کو یہ لگائیں گے۔ اور آج کل انہوں نے مسئلہ پوچھنا شروع کیا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین متین و شرح مبین بیچ اس مسئلے کے کہ ایڈز کے مریض کو زہر کا انجیکشن لگانا جائز ہے یا نہیں ہے، کہ اس کو مارا جائے تاکہ دوسروں کو نہ لگائے۔ ظاہر بات اس پر کوئی بھی فتویٰ نہیں دے گا کہ زہر کا انجیکشن لگا دو، شاید اللہ اس کو صحت دے، لیکن تجربہ یہ ہے کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ کہاں سے آیا؟ مغرب والے خود کہہ رہے ہیں جنسی بے راہ روی اس کا سبب ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا مومن ان سے کہہ دو یہ نظر کی حفاظت کرو اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ذالک ازکا لہم، یہ تمہاری پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ آج پوری دنیا حیران ہے۔ ہمارے ملک میں وہ ہر سال جو ٹیسٹ ہوا کرتے ہیں باہر ممالک میں، وہ یہاں نہیں ہوتے، لیکن جتنے ہو چکے ہیں تو لاکھوں میں مریض ہے۔ اور ایسے ممالک بھی موجود ہے کہ وہاں کی آدھی سے زیادہ آبادی ایڈز کی بیماری میں مبتلا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ملکوں کے ملک تباہ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ جن سے بے راہ روی کی وجہ سے، اللہ کے اس قانون کو نہ ماننے کی وجہ سے۔ فرمایا ان اللہ خبیر بما یصنعون، یہ جو لوگ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کو اس کی خبر ہے، اللہ جانتا ہے۔ اور آگے فرمایا مومنوں عورتوں کو بھی کہہ دو وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، وہی حکم جو مردوں کو ہوا وہ عورتوں کو بھی ہے۔ مومن عورتوں سے بھی کہہ دو اپنی نظروں کو بچا کے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، وہی حکم ہے۔ اور فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت ظاہر نہ کرو مگر جو خود ظاہر ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ عورت کا وہ لباس جو سب سے اوپر ہے وہ ظاہر ہے، وہ نہیں چھپ سکتا ہے۔ اس لیے جو خود ظاہر ہے پہلے سے، یعنی وہ لباس، اس کے برقعے کا کپڑا، اس کی چادر کا کپڑا جو بھی ہے، اور کبھی کبھار ضرورت بھی پڑتی ہے تو ضرورت میں ڈاکٹر کے پاس عورت جاتی ہے تو جسم کا جتنا حصہ علاج کی تشخیص کے لیے ضروری ہے، مرض کی تشخیص کے لیے اور اس کے علاج کے لیے ڈاکٹر کا ہاتھ وہ تمام لیبارٹریوں کے ٹیسٹوں سے زیادہ کارآمد ہوتا ہے۔ وہ جو کلینکلی ڈاکٹر معائنہ کرتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے شریعت نے اجازت دی ہے۔ لیکن ڈاکٹر کو حکم ہے
کہ اس جگہ تک آپ کا ہاتھ جائے، اس سے آگے نہ بڑھے جتنا کہ علاج کی مرض کی تشخیص کے لیے ضروری ہے۔ امیگریشن آفیسر عورت سے کہہ سکتا ہے کہ چہرہ کھول کے دکھاؤ، یہ پاسپورٹ میں جو شکل ہے وہی جا رہی ہے باہر یا کوئی اور شکل جا رہی ہے۔ اسی طرح ضرورت کے وقت جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو اسلام نے اجازت دی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات مختصراً نوٹ کر لے، وہ یہ ہے کہ ستر اور حجاب میں عربی میں فرق ہے، اردو میں پشتو میں یہ فرق نہیں ہے۔ ہم ستر دونوں کو کہتے ہیں، چہرہ چھپانا ہو، نماز میں چھپانا ہو وہ بھی ستر ہے، باہر لوگوں سے چہرہ چھپانا وہ بھی ستر ہے۔ ستر ہے، ستر نہیں ہے، تو ہمیں پلٹی الٹی پھر پڑھائی جاتی ہے۔ ستر کسے کہتے ہیں؟ ستر نماز میں ہوتی ہے، اور ستر میں نماز میں عورت اپنے چہرے کو ظاہر کرے گی، اپنے ہاتھوں کو ظاہر کرے گی، اور ستر محارم سے ہوتی ہے، اپنے محرم کے ساتھ، بیٹے کے سامنے، بھائی کے سامنے، باپ کے سامنے، سسر کے سامنے وغیرہ جو محارم ہے، ان محارم کے سامنے عورت نے اپنا چہرہ نہیں چھپانا، اپنے ہاتھ بھی نہیں چھپانے، یہ ستر ہے۔ تو ستر سے چہرہ مستثنا ہے، چہرہ ستر میں شامل نہیں ہے۔ اور دوسرا حجاب ہے، حجاب اجنبی لوگوں سے ہے، جب عورت باہر نکلتی ہے تو پھر حجاب کا حکم ہے۔ حجاب ستر سے بڑھ کر کوئی چیز ہے، لازمی بات ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے چہرہ ستر سے مستثنا ہے، ہاں جی ستر سے مستثنا ہے، تو پھر عورت جب باہر نکلے تو چہرہ نہ چھپائے۔ ظاہر بات یہ الٹی پٹی ہے، جو بات دوسری ہے اس کو یہاں کیسے آپ لاتے ہیں؟ اب ان سے اگر پوچھا جائے کہ اگر عورت باہر نکلتی ہے تو چہرہ نہیں چھپائے گی، یہ بڑا ایک مسئلہ ہے لوگوں کے درمیان، اب ذرا غور کریں اس پر۔ باہر نکل کر چہرہ نہیں چھپائے گی تو گھر کے اندر اپنے شوہر کے سامنے، اپنے دوسرے محارم شوہر کا معاملہ تو دوسرا ہے، لیکن اپنے باپ اور بھائی اور سسر کے سامنے وہ کون سی جگہ ظاہر کرے گی کہ یہ فرق ہو جائے؟ باہر تو آپ کہتے ہیں چہرہ ظاہر رکھیں، چہرہ نہ چھپائیں، اندر وہ کون سی جگہ چھپائے اپنے محرم سے کہ محرم اور غیر محرم کا فرق معلوم ہو؟ کیونکہ چہرے کے سوا عورت کو یہ حکم ہے کہ دوپٹہ پہنے گی، گھر کے اندر اپنے گریبان کو چھپا کر رکھے گی اپنے محارم سے۔ تو جب یہ حکم اجازت نہیں ہے تو پھر ظاہر بات ہے آپ بتائیے نا محرم اور غیر محرم کا فرق تو بتائیے۔ اب آپ دیکھیے آگے سنیں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے دوپٹے کے کپڑے کو، اپنے چادر کے کپڑے کو اپنے گریبان کے اوپر ڈال دے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے مگر دیکھیں اپنے شوہروں کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، سسر کے سامنے، بیٹوں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے، بانجوں کے سامنے اور بتیجوں کے سامنے زینت ظاہر نہ کرے مگر ان لوگوں کے سامنے، ان کے علاوہ زینت ظاہر نہ کرے کسی اور کے سامنے۔ زینت کسی کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں نا چہرے کا کوئی پردہ نہیں ہے، چہرہ زینت میں شامل نہیں ہے۔ تو زینت ذرا بتائیں کیا چیز ہے؟ آپ بتائیں، قرآن نے کہا زینت کو چھپا کر رکھے، تو کسی عورت کی یا مرد کی خوبصورتی یا بدصورتی جب آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہاں سے معلوم کرتے ہیں؟ آپ اپنے بیٹے کے لیے کسی جگہ رشتہ پسند کرتے ہیں تو خواتین جاتی ہے اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے، اور یہ مرد یہ کام کر نہیں سکتے۔ کبھی مرد کہے نا میں دیکھنا چاہتا ہوں، نہیں آپ یہ کام کر نہیں سکتے۔ عورتیں جب جاتی ہے، اللہ نے ان کو اتنی صلاحیت دی ہے اور اتنا تجربہ دیا ہے کہ 5 منٹ کسی کے گھر میں رہتی ہے، صرف اس لڑکی کے بارے میں نہیں پورے گھر کا ماحول تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرے گی اور اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ پھر وہی بات ان کی ٹھیک ہوتی ہے، یہ ان کا تجربہ ہے۔ وہاں جا کر یہ عورتیں کیا دیکھتی ہے اس لڑکی میں؟ کہتی ہے تم ذرا اپنے پنڈلی کو کھول دو، ہم ذرا دیکھتی ہے کہ تم خوبصورت ہو یا بدصورت ہو۔ تمہاری کمر کو ہم دیکھنا چاہتی ہے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ کی خوبصورتی ہے یا نہیں ہے۔ کہاں دیکھنا؟ یہ عقل کی، کامن سینس کی بات ہے۔ اس کے چہرے کو دیکھتی ہے اور اس کی خوبصورتی اور بدصورتی کو معلوم کرتی ہے۔ آپ کسی مرد کے بارے میں کہتے ہیں یہ بڑا خوبصورت ہے، تو کہاں دیکھتے ہیں؟ اس کے چہرے کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوتا ہے یہ خوبصورت ہے یا بدصورت ہے۔
عورتیں جب میک اپ کرتی ہے، اپنے آپ کو سنبھالتی ہے، کہاں میک اپ کرتی ہے؟ یہ جتنے وہ کریم پاؤڈر وغیرہ جو سامان میک اپ کا ہوتا ہے وہ پاؤں پہ لگاتی ہے، یا اپنے کمر پہ ملتی ہے، یا اپنے کوئی بازو پہ ملتی ہے. چہرے کے علاوہ کوئی ایسی جگہ آپ بتا نہیں سکتے جس کو ہم زینت کہہ سکیں. اور قرآن نے صاف کہا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت ظاہر نہ کرو مگر اپنے محارم جن کا بیان ہوا. اور دیکھیں یہاں ایک اور بات سن لے، یہ ہن کا جو ضمیر آیا ہے اس کو پروناؤن کہتے ہیں. آپ سمجھتے کیوں یہ ضمیر آئی؟ یہ آپ کی اور ہماری غلط فہمی دور کرنے کے لیے. ایک مرد کی شادی ہوئی، اس کی بیوی قرآن پڑھی ہوئی تھی، تو اپنے بیوی سے کہا گھر میں، جب وہ گھر میں آئی شادی ہوئی، کہ آپ نے قرآن میں تو پڑھا ہے نا کہ بانجے سے اور بتیجے سے پردہ نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے پڑھا ہے. تو اس نے کہا یہ میرا بانجا ہے، یہ میرا بتیجا ہے، یہ گھر میں آتے رہیں گے، اس سے آپ پردہ نہ کریں. وہ عورت حیران ہو گئی کہ میں نے تو جو سیکھا ہے وہ تو یہ نہیں ہے، لیکن مرد یہ پڑھا رہا ہے کہ بانجے سے پردہ نہیں ہے، بتیجے سے بھی پردہ نہیں ہے. تو اس طرح اگر ہوتا تو آپ میں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کوئی ایسا ہے جو کسی کا بانجا یا بتیجا نہ ہو؟ سب بتیجی بھی ہے، بانجی بھی ہے، اپنے چچا کے اور اپنے ماموں کے. تو پھر سب سے پردہ نہیں ہے. یہ ہن اس لیے آیا ہے کہ یہ عورت کے اپنے بانجے اور عورت کے اپنے بتیجے. ہمارے یہاں بعض جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ عورت کا بانجا اور عورت کا بتیجا آنا بند ہوتا ہے گھر میں، یہ نہیں آئے گا میرے گھر میں، لیکن میرا بانجا اور بتیجا آئے گا اور عورت نے اس سے پردہ نہیں کرنا. یہ کنٹراڈکشن ہے، یہ تضادات ہے جو ہمارے معاشرے کے ہیں. ان کو بھی ان محارم کا بیان کر کے پھر اللہ نے فرمایا او نسائہن، یا میل جول کی خواتین، یعنی بے حیا خواتین سے خاتون نے مرد کی طرح پردہ کرنا ہے، اس لیے کہ بے حیا عورتیں جب آپ کے گھر میں آئیں گی تو وہ آپ کو مرد سے زیادہ نقصان دے سکتی ہے. او ما ملکت ایمانہن، یا وہ خواتین، وہ عورتیں جو ملکی یمین میں جو لونڈیاں ہوتی ہے، ان کے سامنے اگر زینت ظاہر ہو تو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے. او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا وہ زیر دست لوگ جو عورتوں کے ان چپے معاملات سے بے خبر ہوتے، پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ مجذوب قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، اس میں گھروں کے نوکر، گھروں کے خانسامہ اور گھروں کے ڈرائیور شامل نہیں ہیں. ان سے پردہ کرنا ہے خاتون نے. اور اسی سے فسادات کا ایک بڑا دروازہ کھلتا ہے، اس میں احتیاط کرے. تو وہ محرم نہیں بنے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ معاملات کیا ہوتے ہیں. اور پھر یہ بھی فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ، یا وہ بچے چھوٹے جو عورتوں کی چپی باتوں سے نا آشنا ہو. اب آپ دیکھیں ہمارا زمانہ تھا، میں جب چھوٹا تھا 8ویں 9ویں میں پڑھتا تھا، ہم کبھی سوچتے تھے، پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں. کبھی سوچتے تھے آپس میں چھوٹے بچے گفتگو کرتے تھے، بچے ابھی بچوں کو پتہ نہیں ہوتا گھروں میں. ماں باپ اکثر ان کو کہتے ہیں بچہ کہاں سے آیا؟ یہ فلان ہاسپٹل سے آیا ہے. اور اس میں بڑے بڑے لطیفے بچوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. آپ اپنے بچپن کا زمانہ جب یاد کرتے کتنی سادگی تھی، یہ پتہ نہیں ہوتا تھا. یہ جب جنسی تعلیم نہیں آئی تھی، جب یہ سارا یہ کلچر نہیں آیا تھا، بڑی سادگی تھی. آپ یہ سمجھ لیں کہ صحابہ کا زمانہ کتنا سادہ اور کتنا باحیا تھا. اس زمانے میں یہ بات کافی نہیں تھی کہ بلوغ سے پہلے جائز ہے اور بلوغ کے بعد جائز نہیں ہے. لیکن کیا فرمائے 1400 سال بعد آنے والے زمانے کی مشکل کا حل یہاں بیان کیا ہے. شاید 100 سال پہلے اس بات کو کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ قرآن کیوں یہ کہتا ہے اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء. لیکن آج سمجھ میں آ گیا ہے کہ آپ کے سوشل میڈیا کی برکت سے اور ڈش کی برکت سے اور آپ کے کمپیوٹر اور آپ کی ان تمام مصیبتیں جو آئی ہے، ان کی وجہ سے آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان معاملات کو جانتے ہیں. فرمایا ایسے بچوں سے بھی خاتون پردہ کرے، اپنی زینت ظاہر نہ کرے، اس لیے کہ یہ بچے بڑوں کی طرح خطرناک ہوتے ہیں. یہ قرآن نے بتایا. اور قرآن کی ممکن ہے بہت ساری آیات ایسی ہوں گی کہ ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، 200-300 سال بعد لوگوں کو سمجھ آ جائے گا یہ اس زمانے کے لیے تھا.
یہ قیامت تک کے لیے ہے اور مسائل کا حل پیش کرتا ہے. اور آگے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اور اپنی زینت کو ظاہر کرنا، چھپی ہوئی زینت کو. پرانے زمانے میں وہ زیورات عورت پاؤں میں پہنتی تھی، پھر اپنے پاؤں کو ایسے طریقے سے زمین پر مارتی تھی کہ وہ آواز آئے. کبھی چوڑیوں کی آواز وہ نکالتی ہے، کبھی خوشبو لگاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استعطرت المرأة فمرت بالقوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا. جب کوئی عورت خوشبو لگاتی ہے پھر باہر نکلتی ہے تاکہ دوسرے مرد، عام مرد اس کی خوشبو محسوس کرے، اس کے حسن کی داد دے، یہ عورت ایسی اور ایسی ہے. وہ راوی کہتے ہیں قال قولا شدیدا، اللہ کے رسول نے بڑی سخت بات کہی، بڑی سخت بات کہی. اس لیے فرمایا کہ جب خاتون بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے استشرفها الشیطان، تو شیطان اس کا میزبان بن جاتا ہے، وہ اس کو پھر چلاتا ہے. اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کرے. ان محارم کے بارے میں اپنے گھروں کے اندر چچا زاد بھائی اور ماموزاد اور پتہ نہیں کتنے رشتہ دار ہیں یہ گھروں میں آتے ہیں. یہ آج کا سبق آپ نے پڑھ لیا ہے، اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، کون کون محرم ہے اور کون محرم نہیں ہے. اپنے گھروں کے نظام، خصوصاً جہاں جائنٹ فیملی سسٹم ہے وہاں پر، اور اکثر جگہوں پہ جائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے لیکن یہ رشتہ دار آزادی کے ساتھ آتے جاتے ہیں. قرآن نے منع کیا ہے. اس لیے آرام سے، آہستگی کے ساتھ، طریقے سے اور حکمت سے اس قرآنی اصول کو، آج کے سبق کو آپ صحیح طریقے سے پڑھنا شروع کر دیں، اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. میں اکثر سناتا ہوں، ہمارے یہاں ملاکنڈ ایجنسی میں جو ضلع ملاکنڈ ہے بٹخیلہ کے مقام پر ایک پارک میں درس تھا. یہ آیات پڑھی گئی، ان آیات کا درس تھا. اتوار کا دن تھا تو ایک دعوت نامہ، جیسے کل آپ دعوت نامہ لے گئے تھے تو خواتین کو ایک دعوت نامہ دیا گیا تھا. ان خواتین کو دعوت نامے پہنچا دیے تو ایک آفیسر تھا، سرکاری آفیسر، جو کہیں اور سے بٹخیلہ میں آ کر وہاں ڈیوٹی پر تھا. اس کی بیوی کو بھی دعوت نامہ پہنچایا گیا. بیوی نے اگلے دن اتوار کے دن اپنے شوہر سے کہا کہ تم بھی آ جاؤ میرے ساتھ اور میں بھی چلتی ہوں. یہ عورتیں آئی ہے خواتین تو پھر ناراض ہو جائیں گی، تو مروت میں جاتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں. شوہر بھی آیا، بیوی بھی آئی. پردہ نہیں کیا تھا، بالکل سر پہ بھی دوپٹہ نہیں ڈالتی تھی. لیکن ہم بار بار کہتے ہیں اپنے خواتین بہنوں سے جو یہ کام کرتی ہے، اکثر ہماری خواتین کہتی ہیں خواتین بھئی با پردہ ہو کر آئے، اور جو پردہ نہیں کرتی اس کو نہیں آنا چاہیے. میں کہتا ہوں جو پردہ کرتی ہے اس کو شاید زیادہ آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، پہلے سے پردہ کر رہی ہے، پہلے سے دین اسلام کے احکام پر عمل پیرا ہے. جو پردہ نہیں کرتی اسی کو یہاں لے آؤ تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے اور پردہ شروع کرے. وہ تمہارے حکم سے نہیں شروع کرے گی، وہ اللہ کے حکم سے شروع کرے گی. جب اللہ کا کلام سنے گی تو یہ خاتون آئی. اسی طرح خواتین نے کہا آپ آ جائے، پردہ کرتی ہے نہیں کرتی ہے، خواتین کا الگ پنڈال ہے اس میں بیٹھ جائے. وہ آ گئی. یہ درس سنا جو آج کا ہمارا درس ہوا. خواتین باہر نکل رہی تھی، دعا ہو گئی تھی، درس ختم ہو چکا تھا. یہ عورت باہر نہیں آ رہی تھی. شوہر نے اپنے بچے کو بھیجا کہ ماں سے کہو نا جلدی آ جاؤ، چلتے ہیں، درس تو ختم ہو گیا ہے. اس نے اندر سے پیغام بھیجا کہ نہیں میں نہیں نکلوں گی. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اپنے باپ سے کہہ دو کہ جا کر میرے لیے کوئی برقع، کوئی چادر جو پردہ جس سے ہو سکتا ہو وہ لے آؤ، تب میں یہاں سے نکلوں گی. اس نے کہا ٹھیک ہے نا، ابھی بازار بند ہے، ان کے فجر کے بعد وہاں درس ہوتے ہیں ہمارے، ابھی بازار بند ہے، بازار کھل جائے گا تو خرید لیں گے. جب آپ پردہ کرنا چاہتی ہے تو کس نے آپ کو روکا ہے؟ اس خاتون نے کہا جب بازار کھل جائے تو آپ میرے لیے چادر یا برقع خرید کر لے آئے تب میں نکلوں گی. اس نے کہا اتنی سختی کیوں تمہارے اندر آ گئی؟ اس نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ آج تک مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ پردے اور حجاب کا حکم اللہ کا حکم ہے. میرا خیال تھا یہ مولیوں نے پتہ نہیں اپنی طرف سے کچھ بنا دیا ہے اور یہ عورتوں کے بڑے دشمن ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ عورتوں کی آزادی چھین لی جائے. مجھے یہ کب پتہ تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ میں اتنے گناہگار، میں اتنی بڑی مجرم بن سکوں، یہ مجھے برداشت نہیں ہے. اللہ کا حکم ہو میں اس کی نافرمانی کروں.
اس لیے اس آج کے درس کو اور اس درس کی تشریح میں جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں ان آیات کی تشریح کو بھی پڑھے اور غور سے پڑھے، اپنے گھروں کا نظام ان آیات کی روشنی میں ترتیب دے۔ قرآن کریم نے ایک موقع دیا ہے آخر میں، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ غلطیاں سب سے ہو چکی ہے، ان غلطیوں کی آج اصلاح کرو، توبہ کرو۔ اے مومنو، سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ ہم سب کو یہ کامیابی نصیب فرمائے۔ آج موضوع کی بہت زیادہ اہمیت کی وجہ سے کچھ چند منٹ وہ موضوع لمبا ہو گیا ہے، بہرحال بہت ضروری تھا قرآن کے لیے کچھ تھوڑا سا وقت اگر زیادہ دیا جائے، اگرچہ ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے ہماری کہ وقت زیادہ نہیں لیا جائے گا، لیکن موضوع کی اہمیت کی وجہ سے کئی موضوعات کو ہم نے اس میں ایک کر دیا ہے، اس وجہ سے کچھ باتیں زیادہ ہو گئی ہیں۔ یہ ایک سوال آیا ہے، یہ ایک سوال ہے کہ آپ نے کل بیٹی کی جائیداد میں حصے کا فرمایا تھا، میں نے اپنی بیٹی کو بلایا کہ اپنا حصہ اپنے خاون کو ساتھ لے کر لے لو۔ اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے واسطے اپنے بھائی کو معاف کر دیا ہے، کیا میں اس سے بری ذمہ ہو گیا ہوں یا میرے لیے شرعاً کیا حکم ہے؟ اصل میں سوال اس طرح نہیں ہے جو کل ہم نے بات بتائی تھی۔ سوال ایسا ہونا چاہیے تھا کہ میں اپنے بہن کو حصہ دینا چاہتا ہوں، وہ نہیں لیتی۔ آپ بیٹی کو حصہ کس طرح دیتے ہیں؟ آپ بیٹی کو جو کچھ دینا چاہتے ہیں آپ بے شک دے سکتے ہیں، البتہ یہ حکم ہے کہ زندگی میں آپ اپنے بچوں کو جو کچھ دینا چاہتے ہیں تو لڑکے لڑکی میں فرق نہیں کرنا، آپ نے یہ آدھا پورا کا فرق زندگی میں نہیں کرنا، یہ میراث کا حکم ہے۔ زندگی میں اگر آپ کوئی تحفہ ہدیہ اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں، بیٹی کو دینا چاہتے ہیں یا بیٹے کو دینا چاہتے ہیں، تو حکم ہے کہ سب کو یکساں دینا ہے، اور اگر ایک کو نہیں دینا تو باقیوں کو بھی نہیں دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا، اس نے اپنے بیٹے کو کوئی ہبہ دینا چاہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانا چاہا، آپ نے فرمایا باقی بچوں کو بھی دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، باقی کو نہیں دیا، ایک کو دے رہا ہوں۔ فرمایا یا سب کو دے دو یا اس سے بھی واپس لے لو، اور فرمایا میں ظلم کا گواہ نہیں بننا چاہتا۔ تو اب زندگی میں یہ ظلم نہ کرے کہ بیٹی کو آدھا دے دے اور بیٹے کو پورا دے دے، لڑکے اور لڑکی میں یہ فرق نہیں، یہ تمہارے مرنے کے بعد میراث کا حکم ہوگا۔ اپنے بچوں کو یہ وصیت چھوڑ دو، یہ حکم چھوڑ دو کہ میراث اس نے پورا پورا دینا ہے۔ آپ ایک اور کام کریں، یہ جو سوال کرتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو دینا چاہتا ہوں، وہ تو اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے مرنے کے بعد دے گا، ابھی یہ میراث نہیں ہے۔ آپ کوئی ہدیہ تحفہ دینا چاہتے ہیں تو دے دے بے شک، لیکن آپ اپنی بہن کو حصہ دے دیں۔ یہ بیٹی کو چھوڑے، آپ پر اپنے باپ کے مال میں آپ کی بہن کا حصہ ہے، وہ حصہ پہلے دے دو، اور باقی یہ بچے ہیں آپ کے مرنے کے بعد پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بہنوں کو حصہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ اس لیے یہ سوال اس طرح ٹھیک نہیں ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی بہن کو حصہ دے دیں۔ ایک بہن ہے یا دو بہن۔ ایک بوڑھا شخص وہاں پشاور میں میرے پاس آیا تھا، اور اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹیوں کو حصہ دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ بیٹی پتنی بعد میں دیں گے یا نہیں دیں گے۔ میں نے ان سے کہا یہ چھوڑو، تم بوڑھی سفید ریش بزرگ ہے وہ، میں نے کہا یہ چھوڑ دو۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا تمہارے اپنے بہنوں کا حصہ جو باپ کے مال میں تھا وہ آپ نے دیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، وہ تو میری ایک بہن ہے جو بوڑھی ہو گئی ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، بیٹے بھی سفید ریش ہو گئے ہیں، وہ فلان گاؤں میں بہت دور رہتے ہیں، ان کی اپنی بڑی زمین ہے، سب کچھ ہے۔ میں نے کہا اس سے بات نہیں بنے گی، آپ کے باپ کی میراث میں اس کا اپنا حصہ ہے، وہ دے دو۔ وہ ایسی انگلی اس نے منہ میں رکھی اور حیران ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا، کہ میں ابھی جا کر یہ میں معاملہ ختم کرتا ہوں۔ میں نے کہا یہ اپنی ذمہ داری پوری کرو، وہ تو بیٹوں کی ذمہ داری ہے۔ خواتین کا موبائل کے استعمال کا اسلام میں کیا طریقہ ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، ایک تو علماء نے اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ اسمارٹ فون کس کے لیے جائز ہے، کس کے لیے ناجائز ہے۔ اس پر ایک فتویٰ باقاعدہ علماء کا آ گیا ہے، کراچی کے علماء کا آ گیا ہے۔
सोशल मीडिया पे वायरल हो गया था वो, और बड़ी ठीक बात कही है कि टेलीफोन एक जरूरत है, इस जरूरत से आज आप इनकार नहीं कर सकते। स्मार्टफोन भी एक जरूरत बन गया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि स्मार्टफोन उस शख्स के लिए जायज है जो इसके इस्तेमाल के दौरान अपने ऊपर कंट्रोल कर सकता हो। जैसे आप कहते हैं ना, बिजली का इस्तेमाल उस शख्स के लिए जायज है जो बिजली को समझता हो और बिजली का इस्तेमाल भी जानता हो। ऐसा ना हो कि बिजली का करंट उसको लगे और मर जाए। इसी तरह स्मार्टफोन अगर कोई कॉल दे, कोई जरूरत की चीज दे के फिर बंद कर दे, लेकिन अगर वो उंगली को हिलाना शुरू कर दे और बस लगा रहे, वो अपने जरूरत की चीज रह गई, घंटे दूसरी चीज में लगे, ऐसे लोगों के लिए नाजायज है। जो लोग अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं उनके लिए जायज है। इस मोबाइल फोन ने हमारे घरों की पूरे निजाम को बर्बाद करके रख दिया है। बदकारी को इसी ने फरोग दिया है, इसी ने बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है, हमारे बच्चों की जिंदगी भी इसने बर्बाद कर दी है। इसलिए इसके इस्तेमाल के तरीके बहुत सारे माए मैंने देखी है, बाप देखे हैं, उन्होंने घरों में अपना सिस्टम बनाया है इसके इस्तेमाल के लिए। आप भी ऐसा कोई सिस्टम बनाए। जरूरत अब ऐसी है कि इससे आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन इस जरूरत को जरूरत की हद पर रखे, इसको अय्याशी का और बेहयाई का जरिया न बनाए। शादी से पहले लड़की को देखने के लिए इस्लाम में क्या हुक्म है? बिल्कुल लड़की को देखा जा सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से कहा जो रिश्ता करना चाहता था, फरमाया उस औरत को आपने देखा है? उसने कहा नहीं। उन्होंने कहा नहीं देख लो, ताकि रिश्ता कायम रहे। बाद में कोई ऐसा मसला हो, फरमाया अंसार की औरतों की आंखों में एक नुक्स बताया कि इस तरह एक होता है, आप जरा उसको देखिए। तो ये देखना जायज है, लेकिन ये एक दफा देखना होगा, ये हाथ टच करना जायज नहीं होगा इसमें, और उस औरत का महरम बीच में मौजूद होगा। ये नहीं है कि ये पसंद की शादियां कि लाओ मेरे जिस तरह होता है कि हम कुछ अरसे तक महीने साल इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे सफर करेंगे, बाद में हम कहते हैं पसंद की शादी, ये जायज नहीं है। औरत पर नजर डालना और उसको देखना ताकि बाद में रिश्ता कायम रहे, और अगर कोई ऐसी मुश्किल है तो अभी से रिश्ता ही ना हो, तो इस हद तक जायज है, और वो एक दफा ही जायज है। ये एक दुआ से पहले एक ऐलान है, मैंने कल भी इसका जिक्र किया था कि ये कुरान क्लास मैं अपने शागिर्दों से अक्सर वहाँ सुबह खैबर पुख्तनख्वा में भी कहता हूँ, और इस पर अमल होता है। एक तरीका हमारा चला है कि कुरान क्लास का खर्चा ये हमने इंतजामिया पर नहीं डालना, ये अपना खर्चा अपनी कुर्सी का और इस क्लास का जितना खर्चा है वो सब पर। अगर 20 लाख का मुझे बताया गया है कितना खर्चा यहाँ होगा जो अभी तक तयशुदा है, तो 20 लाख में आप तकसीम करें, अपना हिस्सा डाल दें, मर्द भी ख्वातीन भी। मुझे यहाँ ये भी बताया गया है कि ये हो सकता है कि एक फर्द कोई ऐसा हो जो इस खर्चे को बर्दाश्त करे, लेकिन अक्सर हमसे वहाँ लोग नाराज हो जाते हैं, हमारे हाथ लोग नाराज हो जाते हैं। आपने ऐलान किया कि एक शख्स ने अदा कर दिया है, तो हमारा अजर कहाँ चला गया, इसमें हमारा हिस्सा कहाँ चला गया? कुरान की खिदमत में मेरा पैसा जो खर्च नहीं हुआ। ये जब चंदे का ऐलान होता है किसी मकसद के लिए, इस्लाम में हमेशा चंदे पर अमल हुआ है। अल्लाह के रसूल ने चंदा जमा किया है, सारी बड़ी बड़ी मुहिम्मात वो चंदों से चले। आपकी मस्जिदें चंदों से चलती है, आपकी मदारिस सारे चंदों से चलते हैं, ये सब। तो जब चंदे का ऐलान हो जाता है और एक शख्स उसको देता है, तो कहते हैं ये एक शख्स ने दे दिया, अब हमारा हिस्सा। मुखलिसीन की दो किस्में होती है। चंदे का ऐलान हुआ तो एक शख्स वो होता है जो आता है, कहता है कि भाई चंदा करो, जो भी कमी रहेगी तुम फिर मुझे कह दो, मैं पूरी कर दूंगा। ये मुखलिस इखलास का दर्जा है। लेकिन दूसरा शख्स वो होता है कि सबसे पहले मेरा हिस्सा डालना चाहिए, सबसे पहले मेरे पैसे शामिल करो। इसलिए मुमकिन है जरूरत ही ना पड़े तो आपका हिस्सा कहाँ चला गया। इसलिए सबसे पहले अपना हिस्सा डालना होता है। मर्दों ने भी, ख्वातीन ने भी। ख्वातीन अपने में से उमूमन ख्वातीन का हिस्सा ज्यादा आता है। यानी हमारे यहाँ वहाँ जो तजर्बा है वो तजर्बा यही है कि जो ख्वातीन से बक्स आते हैं, ख्वातीन से जो चंदा जमा होता है वो मर्दों की निस्बत ज्यादा होता है। ये अल्लाह की किताब के लिए बड़े शौक से आप पैसे दे, इनके बक्सों में डाल दे, इनको दे दे, हर शख्स इसमें हिस्सा ले ले ताकि सबको अजर मिल जाए। आज भी कल भी रोजाना आकर कोई सबका आप कुरान के लिए किया ही करे, इंशाअल्लाह इसमें फायदा होगा, इसमें बेहतरी होगी। कल
جمعے کا دن ہے، ہمارا درس بھی بڑا اہم ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے موضوع ہے اور خصوصاً ختم نبوت کے حوالے سے موضوع ہے۔ اس میں آپ ایسا کریں کہ کل کے لیے میں آج ہوم ورک نہیں چیک کرتا، اور وہ کیوں نہیں چیک کرتا وہ آپ خود جانتے ہیں کہ کیوں نہیں چیک کرتا، لیکن اتنا کہتا ہوں کہ کل ایک ایک شخص کو لے آئے۔ آج ایک شخص کا کہنا خود بتا رہا ہے کہ آپ پاس ہو گئے ہیں یا فیل ہو گئے ہیں، لیکن بہرحال کل کے لیے ایک شخص آپ کی ذمہ ہے، نقد ایک شخص کو لانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آج میں ہاتھ بھی نہیں اٹھواتا، اس لیے کہ پھر آپ گناہگار ہو جاتے ہیں، تو میں آپ کو گناہگار کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، اس لیے محنت کرے۔ 2 دن ہمارے رہتے ہیں، کل اور پرسوں۔ کل یہ درس ہوگا، اگلے دن پھر ہمارا آخری دن ہوگا، اگلے دن اس سے اگلے دن آپ کی چھٹی ہے، تو یہ رات آپ کی بالکل فارغ ہے، ہفتے کے دن کی رات۔ اس میں کوشش کرے، محنت کرے، ہم اجتماعی طور پر اللہ کی حضور توبہ کریں گے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے اور اپنی حاجتیں بھی اللہ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے رب، ہمارے اس مجلس کو قبول فرما، ہمارے ایک ایک منٹ کو ہماری نیکیوں کا ذریعہ بنا، ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ جتنا وقت ہم نے آج لگایا ہے تیرے کلام کے ساتھ لگایا ہے، اے ہمارے رب اسے قبول فرما، ہم سب سے راضی ہو جا۔ ہم نے جو درس سنا ہے اور سنایا ہے، حیا اور پردے کا تیرے دین کا نظام ہم نے سمجھا ہے اور سیکھنے کی کوشش کی ہے، اے ہمارے رب ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہماری عورتوں کو باحیا بنا، ہماری عورت کو دنیا میں ان تمام عورتوں کو جنتی عورتوں کی صفات عطا فرما، ان کو با پردہ بنا۔ ان تمام خواتین کو جو آج ہمارے ساتھ اس درس میں موجود ہے، قرآن کے لیے تابعدار بن کر یہاں تشریف لائی ہیں، بیٹھی ہوئی ہے، اے اللہ انہوں نے تیرے کلام کو سنا ہے، اس کلام کی نور کو اور اس کی روشنی کو ان کے دلوں میں اتار دے اور ان کے دلوں کو اس سے منور فرما دے، ان کو باحیا اور باپردہ بنا دے، ان کو اپنے محبوب خواتین بنا دے، ان کو نیکی پھیلانے کا ذریعہ بنا دے، ان کے گھروں کو بھی اپنے دین سے اور اپنے قرآن سے آباد فرما دے اور ان کے دلوں کو بھی قرآن سے معمور فرما دے اور ہمارے مردوں کو بھی ہدایت نصیب فرما دے، ہم سب کی بیماروں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے اور ہمارے مردوں کی مغفرت فرما۔ اور اے ہمارے رب ہماری ان اولادوں کو، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بنا، جن کے بچے نہیں ہیں انہیں نیک اور صالح بچے عطا فرما دے۔ ہمارے جتنے مسافر ہیں باہر دنیا میں ہیں، ہمارے ساتھ اس درس میں شریک ہے، اس درس کی جتنی برکتیں ہیں یہ ہمارے ان شرکاء کو بھی عطا فرما دے۔ اے ہمارے رب ان کی حاجتوں کو پورا فرما دے اور مشکلات کو دور فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔